لا ضد له لا حد له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا مأوانا ملجانا سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومطلوبه ومقصوده وموجوده صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا نبي الحرمين ويا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين أدركني 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 يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم بفضل الله تعالى سبحان الله زیب محفل صدر مجلس قافلہ سالار اہل سنت میر کاروان اہل محبت جگر گوشہ نظام ملت نظام الملت حضور قبلہ خواجہ محمود احمد اویسی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ وزی وقار لائق صد عز و احترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار نعت خوانان ذی قدر
و معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم۔ قبل اس کے کہ انتہائی مختصر وقت میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں، دل سے دعا کیجئے کہ خلاق عالم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آج کی اس پروقار بزم ذکر سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حق و صداقت کے ساتھ بات کہنے کی اور پھر مجھے اور آپ کو سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں محترم المقام جناب قاری الحافظ حبیب احمد اویسی صاحب کا اور ان کے رفقا کا، جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہ خلائق انسان کو آج کی اس خوبصورت بزم سعید میں سیدہ زہرا کے بابا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرنے کا موقع فراہم کیا۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے میرے لیے جتنی میری اوقات نہیں۔ نقیب محفل حضرت علامہ جنہوں نے میرے نام کو اناؤنس کرتے ہوئے حضرت علامہ محمد اعجاز اویسی صاحب، انہوں نے جو کچھ بھی میرے بارے میں کہا وہ ان کا اپنا حسن خیال ہے۔ میرا تعارف اندرون ملک اور بیرون ملک بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ اس وقت اسٹیج پر اور پنڈال کے اندر جہاں جہاں بھی میری جماعت اہل سنت کے علماء بیٹھے ہیں، میں ان سب کے پیروں کی خاک کے برابر ہوں۔ من آنم کے من دانم، میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے، میں اس سے اچھی طرح باخبر ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 28ویں پارے میں سے سورہ ممتحنہ کی آخری آیت کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ آواز تھوڑا پھر کرخت کر دیتے ہیں، آواز بیش نہیں جانے دیتے آپ۔ سورہ ممتحنہ کی آخری آیت کو میں نے پھر کھول دیا۔ سورہ ممتحنہ کی آخری آیت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ آج ہم اس آیہ مقدسہ کے حوالے سے جماعت اہل سنت کے کچھ بھولے ہوئے اسباب دوبارہ یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں جناب صدر آپ کی اجازت سے اپنے لیکچر کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے نبی علیہ السلام کے غلاموں، مجھے چٹائی پہ بیٹھ کر پڑھاتے ہوئے 30واں برس ہے۔ ان 30 برسوں میں 30واں سال ہے مجھے دورہ حدیث کے اسباق پڑھاتے ہوئے، اور دورہ تفسیر کے اسباق 20ویں سال سے میری ذمہ ہے۔ میں نے امام راضی کو بھی پڑھا، علامہ ابن جریر کو، علامہ ابن کثیر کو پڑھا، میں نے حضرت علامہ خازن کو پڑھا، بہت پڑھا۔ آج اگر علماء کی موجودگی میں یہ عرض کروں کہ میں خازن کا حافظ ہو گیا تو بے جان ہوگا۔ دور حاضر کے مفسرین کرام کو بھی میں نے اسٹڈی کیا، میری مجبوری تھی، اگر میں مطالعہ نہ کرتا تو اپنے کلاس روم میں ان نوجوانوں تک میں کیا پہنچاتا اور ان کو کیا پڑھاتا۔ حضور والا یا ایھا الذین آمنوا کا ترجمہ اگر لفظی کروں تو بنے گا اے لوگو ایمان والو۔ اگر میں اس کا ترجمہ
اگر میں اس کا ترجمہ باب و حاورہ کروں تو جناب صدر ترجمہ بنے گا اے ایمان والو. کھولنے کا شوق ہے آپ کو، صرف آواز بہتر نہیں کرنا. اے لوگو ایمان والو، یہ ڈکشن کے مطابق، لغت کے مطابق ترجمہ ہوگا. اور باب و حاورہ یہ تنگ کرے گا، چھوڑو اس کو بس. اب ذرا غور سے حضور میری بات کو سنیں گا. اگر میں اس کا باب و حاورہ ترجمہ کروں جس طرح علماء کرتے ہیں تو ترجمہ بنے گا اے ایمان والو. لیکن جناب اویسی صاحب اور جناب قبلہ پیر صاحب پچھلے 2 سال سے میری سمجھ میں ایک بات آئی، اور میں نے اپنے کلاس روم میں لیکچر کے اندر اس کا ترجمہ یوں پڑھانا شروع کیا کہ اللہ آواز دے کر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے میرے محبوب کے غلاموں. کیونکہ ایمان نام ہی میرے نزدیک نبی پاک کی غلامی کا ہے. اگر حضور کی غلامی کا توق کوئی شخص اپنے گلے سے اتار دیتا ہے، اگر کوئی سرکار کی محبت کی شمع بجھا دیتا ہے اور من کے اندر سرکار کی نوکری کا جذبہ نہیں ہوتا، تو پھر یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، یہ سب کچھ ایک پریکٹس تو ہوگی، اعمال صالحہ تصور نہیں کیے جائیں گے. آپ کا ہر عمل اس وقت عمل صالح قرار دیا جائے گا جب آپ کے من کے اندر حضور کی محبت کی شمع جائے. یا ایھا الذین آمنو، اے نبی علیہ السلام کے غلاموں، لا تتولوا، دوستی نہ کرو، تعلق داری قائم نہ کرو، رشتہ داری نہ کرو، قوماً، اس قوم کے ساتھ غضب اللہ علیہم، جس قوم پر اللہ کا غضب نازل ہوا. مغضوب لوگوں کے ساتھ دوستی نہیں کرنی. معاشرتی رویے تو اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، اخلاقی اقدار دکھ سکھ میں تو شریک ہونا ہوتا ہے، لیکن جس کو اسلام محبت کہتا ہے، دوستی کہتا ہے، وہ دوستی کسی ایسی قوم کے ساتھ، فرد کے ساتھ نہیں کرنی جس پر اللہ کا غضب نازل ہو. حضور والا ہم ملے جلے معاشرے میں رہتے ہیں. اس معاشرے کے اندر ہم کس طرح تلاش کریں گے کہ مغضوب کہاں کہاں بیٹھے ہیں اور محبوب کہاں کہاں. مغضوبوں سے ہم نے کنارہ کشی کرنی ہے، محبوبوں کے ساتھ ہم نے اپنا تعلق استوار کرنا ہے. کیا کوئی آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے؟ کیا پیشانیوں پر کوئی تحریر لکھی ہوتی ہے؟ تو حضور والا شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پیشانیوں پر تحریر تو ہوتی ہے، لیکن اسے بصارت سے نہیں، بصیرت سے پڑھا جاتا ہے. اور پھر وہ بصیرت میرے پاس تو ہے نہیں. ہم سب کس طرح اس مرحلہ فکر تک پہنچے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے پڑھتے تھے ملا طاہر لاہوری کے پاس. جب چھٹیوں پر گھر گئے تو اپنے بابا سے ملے. جس طرح ہمارے مرشد تشریف فرما ہے، ایک بڑے باپ کی بڑی اولاد، ان کا خاندان سلسلہ اویسیہ کے اندر ایک بڑا نام رکھتا ہے. اسی طرح حضرت مجدد الفسانی کے بیٹے جب باپ سے ملے تو حضرت نے اپنے بڑے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا، جس استاد کے پاس پڑھ رہے ہو نا، میں نے اس کی پیشانی پر شقی لکھا ہوا دیکھا. شقی شقاوت سے ہے، یعنی میں نے اس کی پیشانی پر تحریر پڑھی ہے کہ وہ جو مرضی کر لے بالآخر انجام اس کا دوزخ. اس نے دوزخ میں جانا. آپ کا بڑا بیٹا آپ کے پاؤں پہ گر گیا، آنکھوں سے آنسو نکلا. بابا لوگاں دوزخ کی چیز جانا ہے تو جنت کی چیز جانا ہے. پر اگر ساڈا استاد دوزخ چلا گیا تو
آج کے بعد ولیوں پر اعتماد کوئی نہیں کرے گا. اتنا تو آڑے نو پڑھاوے پھر بھی دوزخ چلا. تو یہ بات بنتی نہیں. آپ نے اسی وقت فضا میں ہاتھ اٹھایا جس طرح بلیک بورڈ پر کوئی تحریر مٹائی جاتی ہے. پھر اپنی مشت شہادت کے ساتھ کچھ لکھا اور مسکراتے ہوئے بیٹے سے کہا کہ استاد کو بتا دینا میں نے اس کی پیشانی سے شقاوت کو مٹا کے سعادت لکھ دیا ہے اور جدے مرضی ٹریا پھرے آخر جنت کے دروازے دے. حضور آج علماء کی موجودگی میں اور پیر صاحب کی موجودگی میں آج یہ سوال اٹھاؤں گا کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو تحریر پڑھی کیا ملا طاہر لاہوری اور حضور قبلہ مجدد الف ثانی دونوں کی ملاقات ہے؟ دونوں اپنے سامنے بیٹھے. میں چونکہ ہسٹری کا طالب علم بھی رہا میں نے جامعہ پنجاب سے سب سے پہلے ہسٹری میں ماسٹر ڈگری کی. میں نے پوری طرح کوشش کی حالات زندگی کو پڑھنے کی تو ملا طاہر لاہوری کی اور حضور مجدد الف ثانی کی بالمشافہ آمنے سامنے ملاقات نہیں ہے. ملے نہیں کہ تحریر کے میں پڑھی نہیں سمجھا نہیں سمجھا. ملاقات بھی نہیں ہے تحریر بھی پڑھ لی ہے. تو یہاں مجھے مولانا روم یاد آ گئے. وہ کہتے ہیں کہ لوح محفوظ است پیش اولیاء. تیری یہ تحریروں کی کیا حیثیت ہے؟ ولی تو وہ ہوتا ہے جو سر جھکاتا ہے تو لوح محفوظ کی تحریریں پڑھتا ہے. اور صراحت النص سے یہ ثابت ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ اللہ کے ذاکر جو ہوتے ہیں اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں جب غور و فکر کرنے پہ آتے ہیں تو پھر آسمانوں کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا. پھر زمین کا کوئی راز ان کے سامنے راز نہیں رہتا. وہ بس آنکھ بند کرتے ہیں تو زمین و آسمان کے سارے دروازے ان کے سامنے کھلتے. تو حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ بات جو میں نے سنائی اب اس سے یہ تو پتہ چل گیا کہ پیشانیوں پر لکھا تو ہوتا ہے لیکن ہم تو نہیں پڑھ سکتے. تو ہمارے لیے قرآن پاک نے ایک آسانی فراہم کی ہے کہ تم اگر تلاش کرنا چاہو کہ مغضوب کون ہے اور محبوب کون ہے تو پھر تمہارے لیے آسانی یہ ہے کہ قد یئسوا من الآخرۃ. جو مغضوب لوگ ہوتے ہیں جن پہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے وہ اپنی آخرت سے مایوس ہو جاتا ہے. میں نے کچھ کہنا ہے ذرا تیار ہو کے بیٹھیے گا. آخرت سے مایوس ہو جاتا ہے اور دنیا علم میں یہ بات مسلمہ ہے کہ جو جہاں سے مایوس ہوتا ہے پھر وہ وہاں جا کے نہ رابطہ کرتا ہے نہ مانتا. مثلاً آپ کے کٹہرے میں اپنے آپ کو میں پیش کروں گا. آپ سب معزز بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر ساری زندگی بھی دے اور بہت ساری عزتیں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کریں. میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ میرے دروازے پہ دستک ہوتی ہے. میں ملازم کو بھیجتا ہوں وہ مجھے آ کے بتاتا ہے یہ باہر ایک سائل کھڑا. میں کہتا ہوں اسے کچھ نہیں دینا معافی مانگتا. سائل واپس چلا گیا. دوسرے دن پھر آیا پھر کچھ نہ ملا واپس چلا گیا. تیسرے دن میں خود اپنے ڈیرے پہ بیٹھا ہوا تھا کہ سائل ڈائریکٹ میرے پاس آ گیا. میں اس سائل کو جانتا تھا کہ اس کی شام کہاں گزرتی ہے. سب کو سمجھانا میرے لیے ضروری نہیں ہے چونکہ میں نالائق آدمی ہوں تو جن تک میری بات کنوے ہو جائے گی. اور اب غور سے سنیے گا اب غور سے سنیے گا جو بات میں کہنے چلا ہوں کہ وہ سائل ڈائریکٹ میرے پاس آ گیا اور جب اس نے ڈائریکٹ مجھ سے مانگا تو میں نے انکار کر دیا. 3 دن کی سٹرگل کے بعد چوتھے دن وہ 2-4 فقیروں کے ساتھ مانگنے والوں کے ساتھ میرے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا اپنے ساتھیوں کو لیکچر دے رہا تھا. کبھی بھوک لگے, پیاس سے مرنے لگو, تن کے کپڑے پھٹنے لگیں, پاؤں میں جوتا نہ ہو تو اس دروازے پہ آ کے نہیں مانگنا, یہاں سے کچھ نہیں ملتا. جہاں سے کوئی مایوس ہوتا ہے پھر وہاں جا کے مانگتا نہیں.
یہ مایوسی کی علامت ہوتی ہے۔ تو قد یأسوا من الآخرۃ، اللہ کے غضب کے مستحق جو ہو جاتے ہیں وہ آخرت سے مایوس ہو جاتے ہیں، آخرت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح پھر کیا ہوتا ہے، جو مایوس لوگ ہوتے ہیں آخرت سے، وہ فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، تہجد کے بعد، جمعہ کے بعد، عیدین کے بعد، جنازے کے بعد مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ میں شاید اگر سمجھا پایا، یہ مایوس لوگوں کے نشان قد یأسوا من الآخرۃ، یہ مایوس لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ نہیں مانگتے، انہوں نے پتہ لبنا ہی کچھ نہیں۔ اللہ تو پہلے ناراض ہے، جب گھر والا ناراض ہوگا تو کب دے گا؟ آپ اس کے دروازے پہ 100 بار جا کے مانگیں۔ آگے پھر قرآن پاک تشبیہ دیتا ہے، کما یأس الکفار، یہ مغضوب قوم اس طرح آخرت سے مایوس ہو گئی جیسے مایوس ہو گئے کافر۔ حرف کاف تشبیہ، کما یأس الکفار، جیسے کہ کافر مایوس ہو گئے۔ من اصحاب القبور، من القبور نہیں ہے، من اصحاب القبور ہے، یعنی جیسے کافر مزار والوں سے مایوس ہو گئے، مزار سے نہیں، قبر سے نہیں۔ قرآن پاک میرے سامنے ہے، اگر میں بددیانتی کر رہا ہوں تو یہ میرے ہاتھ میں قرآن پاک ہے، بلا لینا کسی عالم کو بلا لینا، میں تو علماء کا خاتم دے گا، اس سے کہیں کہ ہمیں یہ ترجمہ کر کے سنا دے سورہ ممتحنہ کی آخری آیت۔ من القبور نہیں ہے، من اصحاب القبور ہے، جیسے کافر مایوس ہو گئے قبروں والوں سے، مزارات والوں سے، کافر مایوس ہوئے، تو پتہ چلا کہ جو مزار کے اندر ہے اس سے مایوس ہونا کافروں کا طریقہ ہے، نبی کے نوکروں کا طریقہ ہے۔ حضور اب ذرا غور سے میری بات کو سنیے گا، کافر دو مایوسیاں لیے پھرتا ہے مرنے والے کے بارے میں۔ اس کا پہلا تصور یہ ہے کہ چونکہ روح نکل گئی، جان نکل گئی، باڈی پوری ڈیڈ ہو گئی، اب جس سسٹم کے تحت وہ سنتا تھا وہ سسٹم تو رہا نہیں، اب مرنے والا سن بھی نہیں سکتا، مرنے والا دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اس پر 2-3 آیتیں پڑھتے ہیں ہمارے مخالفین قرآن پڑھتے ہیں۔ پہلی تو ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، یہ آیت پڑھنے کے بعد میں نے گالیاں نہیں دے دی، بالکل بے فکر ہو کے بیٹھے، ہم نے قرآن پاک سے اپنا عقیدہ ثابت کرا۔ ہمیں کیا پڑی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، ان کا اپنا نصیب ہے، نبی کے نوکروں کا اپنا نصیب ہے۔ اب غور سے میری بات کو سنیے جو میں کہنے چلا، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، اور 2-2 گھنٹے لیکچر ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ مردے نہیں سنتے، قرآن کہتا ہے کہ مردے نہیں سنتے، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، مردے نہیں سنتے، قرآن پاک کہتا ہے۔ آپ شریف لوگ ہیں، آپ کو تو اتنا پتہ چل گیا کہ عربی پڑھ رہا ہے اور ہے قرآن پاک کی آیت، بس اسی وقت آپ ڈاما ڈول ہو گئے۔ اعجاز احمد اویسی صاحب کیا کہتے ہیں، قاری حبیب اللہ اویسی صاحب کیا کہتے ہیں، مرشد طریقت کیا کہتے ہیں، آستانے سے کیا سبق ملتا ہے جب قرآن کہتا ہے مردے نہیں سنتے، تو میں کیوں جاؤں ان آستانوں پر جڑے میرا دکھ سن ہی نہیں سکتے، ان کے دروازوں پر خرچہ کروں، جا کے میں نذرانے پیش کروں، ان کی غلامی کروں، کیا مر گیا مر گیا۔ قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، مردے نہیں سنتے۔
حضور یہ میرے ہاتھ میں قرآن پاک ہے، مرشد طریقت تشریف فرمایا، میں قرآن پاک ہاتھ میں لے کے کہتا ہوں انک لا تسمع الموتیٰ کا یہ ترجمہ نہیں ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ علماء بیٹھے ہیں، لے آئیے دوسری طرف سے، میدان لگا لیتے ہیں، آپ بھی پڑھیں میں بھی پڑھتا ہوں۔ مجھے 5 مرتبہ جو گولیاں ماری گئیں، میرا جرم تو یہی تھا جو میں آج کر رہا ہوں۔ میں سوال کرتا ہوں انکا لا تسمع الموتیٰ بنا لا تسمع کون سا صیغہ بنے گا؟ انکا میں کاف کا مخاطب کون ہے؟ انکا لا تسمع الموتیٰ، حضور ادھا ترجمہ ایک کوئی نہیں کہ مردے نہیں سن دے، ادھا ترجمہ ایک کہ تو نہیں سنا سکتا۔ یہ قرآن پاک پڑھا ہے، آئے نا دیکھ لیں۔ ہو سکتا ہے کہ میں صرف مرشد طریقت کو راضی کرنے کے لیے یا خام خواہ اپنا دعویٰ ثابت کرنے انکا لا تسمع الموتیٰ، انکا بے شک تو لا تسمع الموتیٰ، تو مردوں کو سنا نہیں سکتا، تو سنا نہیں سکتا اور بات ہے، وہ سنتا نہیں اور بات ہے۔ اب کچھ ساتھی میرے عمرے پہ گئے ہوئے، کچھ ساتھی زیارات کے لیے ایران میں تشریف فرمائے، میں ان کو آواز دیتا ہوں، کیا وہ سارے بہرے کن تو نہ دے ٹھیک ہے، وہ آپس سے گلیں ہی کر دے پھر دن سن دے ہی پہلے، لیکن میری آواز مجھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اتنا زور سے مرضی چلاتے رہیں، آپ سنا نہیں سکتے، فاصلہ بہت زیادہ ہے، اور اگر درمیان میں موبائل آ جائے ہم ان کا نمبر ملائیں گے، فریکوینسی ایڈجسٹ ہو جائے گی، میں بات کروں گا وہ سنیں گے، وہ بات کریں گے میں سنوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی سمجھانا چاہتا ہے، تو ڈائریکٹ تو نہیں سنا سکتا، درمیان وسیلہ کوئی تو لیا پھر میں تو جس کو انسان بنائے وہ تو ہزاروں میلوں تک سن لے، جن رحمان نے بنایا۔ دوسرا پڑھتے ہیں انکا میتون انہم میتون، تو بھی مردہ ہے، تو نے بھی مر جانا ہے، وہ بھی سارے مر جائیں گے، انکا میتون۔ اب یہاں پہ وقت نہیں ہے، میں وہ ساری باتیں اوپنلی نہیں کر سکتا ہوں، ایک بات علماء کی موجودگی میں کر رہا ہوں کہ انکا میتون یہ قضیہ دائمہ مطلقہ نہیں ہے۔ منطق کے قاعدے کو سامنے رکھ، یہ قضیہ دائمہ مطلقہ نہیں ہے، یعنی یہ فیصلہ دائمی نہیں ہے، مطلق نہیں ہے کہ تو نے مر جانا، مرنا ہے پر ایک لمحے کے لیے، دائمی موت نہیں رہے گی۔ انکا میتون و انہم میتون، انکا میتون یہ قضیہ دائمہ مطلقہ ہے ہی نہیں، تو کیا ثابت کرتا؟ جس میں جان نہ ہو وہ تو فائدہ نہیں دیتا، جان جو نکل گئی اب وہ بولتا بھی نہیں، کچھ بھی بات نہیں کرتا۔ حضور یہ دیکھیے شیشے کا گلاس ہے، اس کے اندر ایک سیال کوئی چیز ہے، لیکوڈ ہے، اس کو ہم پانی کہتے ہیں، انگریز واٹر کہتے ہیں، ایران والے اس کو آب کہتے ہیں، عرب والے اس کو ماں کہتے ہیں، بارڈر پارا نے پاگل جڑے بیٹھے وہ جا لا اگر بات سمجھ میں آ جائے یہ پانی ٹھیک ہو گیا۔ 6000 سال سے سائنس کی تحقیق ہے اور 1440 سال سے اسلام کی تحقیق، یہ پانی جاندار مخلوق نہیں ہے، بے جان مخلوق، ادھر جان پر، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ،
جعلنا، جعلتو، جعلنا، فعلتو، فعلنا کے وزن پہ آئے گا 13 اور 14 نمبر کا صیغہ بنے گا۔ یہ 14 نمبر کا صیغہ بنے گا جعلنا، ہم نے بنایا، تثنیہ جمع متکلم کا ہے، ہم نے بنایا من الماء، پانی سے، کل شیء حی، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ حیات دے رہا ہے پانی کے ذریعے۔ جدے میں جان نہ ہوئے تو فائدہ کی دیتا ہے۔ جان نکل گئی نا، جان تو ہے نہیں، اب بزرگوں کے مزار پہ کیا لینے جانا ہے، جان تو ہے نہیں، تو جس میں جان نہ وہ فائدہ نہیں دیتا نا۔ حالانکہ کھیتوں میں فصلیں کھڑی ہیں پانی کی وجہ سے، روٹی پانی کے ذریعے پکتی ہے، سالن پانی کے ساتھ پکتا ہے، تو پاک پانی کے ذریعے ہوتا ہے، تیرے کپڑے دھلتے ہیں پانی کے ذریعے، اور پانی فائدہ نہیں دیتا نا، یہ بے جان مخلوق ہے نا، اس میں تو جان نہیں ہے۔ تو مولوی سے کہو کہ آج کے بعد غیرت کرے نا، پانی پینا تو چھوڑ دے، اس میں جان میں فائدہ نہیں ہے۔ کیا بات، جاؤ نا، یہ تو کوئی بریلوی اور دیوبندیوں کا جھگڑا نہیں ہے، یہ تو علمی بات ہے۔ آپ سائنسدانوں سے بات کریں، آپ عیسائیوں سے بات کریں، مسلمان اسکالر سے بات کریں، یہ مصدقہ بات ہے کہ اس میں جان نہیں ہے۔ اب غور سے سنیے جو میں کہنے چلا ہوں، کافر مایوس ہے، مر گیا ہے نا جو، اس کو ہم اگر کچھ دیں تو وہ لیتا نہیں ہے، مر چکا، اور ہمیں اگر کبھی ضرورت پڑ جائے ہم جا کے قبر پہ اپنا دکھڑا سنائیں تو جو مر گیا وہ ہمیں دے کچھ نہیں سکتا۔ میدان حشر کے اندر 2 کیٹیگری بنائی گئی، علماء تشریف فرمائے، ایک اصحاب الیمین ہوں گے جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، سجدے آتے ہیں، ایک اصحاب شمال ہوں گے جن کے بائیں ہاتھ میں کبے ہاتھ میں نامہ اعمال، یہ 2 لائنیں ہوں گی، تیسرا کوئی نہیں ہوگی، فقط 2 گروپ بنائے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ وہاں وکیل استغاثہ جو ہوگا وہ ہماری فرد عمل کو پڑھ کر سنائے گا۔ وکیل استغاثہ کون ہوگا؟ جو آج کرامن کاتبین ہیں، کل وہ ہمارے وکلاء استغاثہ ہیں۔ مثلا زندگی ملی زید کو 50 سال، 2 جنوری 2019 صبح 9:10 پر اس کی روح نکل گئی، زندگی کے 50 سال پورے ہو گئے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں اس کی کتاب زندگی کو پیش کر دیا گیا جو تقریباً 10,000 صفحات پر مشتمل ہوگی۔ جس دن روح نکلی تھی فرشتوں نے نیچے لائن لگا کے سائن کر دیا کہ بس یہ زندگی کا باب بند ہو گیا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا اس فرد اول، وکیل استغاثہ بتائیں گے کہ اس کو 50 سال کی زندگی ملی تھی، یہ ہے اس کا نامہ اعمال۔ اللہ تعالیٰ کچھ اوراق کو الٹ کے بند کر دے گا کہ میں نے 50 سال زندگی تو ضرور دی ہے، میں نے 50 سال کا حساب نہیں لینا، 15 سال تک کا منڈا بالغ بھی کوئی نہیں سیا، 35 کا حساب لینا۔ شاید میں نہیں سمجھا جن نابالغ جو ہے اس کا کیا حساب ہے؟ کوئی یہ مالک کی ملسی جڑا دیوے 1000 تے حساب لگے 700 دا، یہ مالک ہے نا، اس نے 50 سال کی زندگی دی، ہم نے اس کی دی ہوئی آنکھوں کو 50 سال یوز کیا، زبان کو 50 سال یوز کیا۔ وہ جب نابالغ ہوئے 5-6 سال کا بچہ کرامن کاتبین لکھ کے لے جاتے ہیں، یا اللہ اس نے آج فلاں کو دھکا دیا، فلاں کو گالی دی، فلاں کو تھپڑ، یہ کچھ کرنا ہوتا ہے بچے نے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن کی کارکردگی کو، فائل کو بند کر کے واپس لوٹا دے گا۔ ہونے نہ لی آگے اسے کہتا لے کے حالت منڈا جوانی کوئی نہیں، جب تک نابالغ ہے پیپر سائن نہیں کر سکتا، کوئی معاہدہ نہیں کر سکتا۔ 35 سال کا جو حساب لیا تو 35 برس کے اندر بھی گناہ اتنے زیادہ تھے کہ جنت نہ ملی۔
اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تم اس طرح کرو، آگے تو پڑھو، یا اللہ یہ ہمارے سائن ہوئے ہیں، اس دن یہ مر گیا تھا، آگے کیا پڑھنا ہے؟ آگے کس نے لکھنا تھا؟ تو اللہ کے عالم فرمائے گا تمہارا قلم لکھ سکتا ہے، میری رحمت نہیں لکھ سکتی۔ تو اس طرح اس کی کتاب زندگی کا اگلا ورق کھولا گیا تو نیکی نیکیاں آگے، نیکی نیکیاں آگے۔ 10,000 صفحے تھے زندگی کے، 40,000 صفحے تھے اس کے مر جانے کے بعد نیکیوں کے۔ تو وہ بندہ جس کا حساب ہو رہا ہے کانپتے بدن کے ساتھ، بہتے آنسوؤں کے ساتھ اپنے رب کے حضور ہاتھ جوڑ کے عرض کرے گا، یا اللہ میں تو مر گیا تھا، یہ بات والی نیکیاں کس نے کی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو مر گیا تھا نا، پچھلے تو نہیں مر گئے تھے۔ وہ نیکیاں کر کے بھیجتے رہے، کچھ روٹ کر کر آج کے کام آ گئی۔ تو پتہ چلا جو مر جاتا ہے اس کو اگر کچھ دو نہ درود پڑھ کے۔ کتاب الاعلام کے اندر علامہ ابن ابی دنیا وہ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے اللہ کے بہت بڑے ولی کامل تھے، وہ رات کو کہیں بہت قدیمی قبرستان میں ٹھہر گئے۔ آدھی رات کے وقت انہوں نے دیکھا قبریں کھل گئی ہیں، ہر صاحب قبر اپنا کفن لپیٹے ہوئے ایک طرف کو دوڑا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا قیامت تو نہیں آ گئی، کدھر جا رہے ہیں؟ قبریں کیسے کھل گئی؟ تو ایک صاحب قبر میرے پاس رک گیا اور اس نے کہا قیامت نہیں آئی، 1 سال لنگ گیا۔ مدینے والے دا ایک غلام اتو ساڑھے قبرستان دے کولو لنگ دایا، ایک باری درود پڑھ کے سانو بخشی گیا۔ سال لنگ گیا، روزانہ وہ ثواب تقسیم ہو گئے، سال مک گیا، ثواب نہیں مک گیا۔ امام بخاری نے اپنے اساتذہ سے سنا، امام مسلم نے اپنے اساتذہ سے سنا۔ یہ جو راوی ہیں نا بخاری کے اور مسلم کے، یہ راوی نہیں ہیں، ان کے استاد ہیں، ان کے شیوخ ہیں۔ مصدق روایت ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور صاحب مشکات نے تخریج کیا ان دونوں سے اور متفق علیہ لکھ کر مشکات المصابیح کے اندر اس کو درج کر۔ حضور ایک دن خچر پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں، چلتے چلتے سفر کرتے کرتے قبرستان آ گیا اور وہ خچر پورے قبرستان کے درمیان سے گزرتا گیا۔ میں نے کچھ کہہ دیا ہے، آپ بڑے پریشان بیٹھے ہیں، پتہ نہیں لنگر نہیں ابھی تک آپ۔ تو آپ ذرا غور سے سنیے گا، وہ خچر چلتا گیا، حضور والا چلتا گیا، قبرستان سارا کراس کر گیا، لاسٹ میں 2 قبریں تھی، ان کے پاس جا کے رک گیا۔ حضور نے اس کو 2-3 مرتبہ لگام کھینچی، ایڑ لگائی بھی چلو چلو، اس نے نبی کا حکم نہیں مانا، گدھا جو تھا۔ یہ اس کا منفی پہلو ہے، نیگیٹو۔ مثبت پہلو کیا ہے کہ وہ خچر رک گیا، چونکہ پشت پر سیدہ زہرا کے بابا سوار تھے، ہم سب کے لجپال نبی علیہ السلام سوار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے قدموں کا صدقہ اس جانور کو بصیرت عطا کر دی۔ وہ پورے قبرستان سے گزرتا گیا اور اس کی نظر ہر قبر کے اندر تک گئی، اس نے ہر کسی کے حال کو معلوم کیا، نبی کے قدموں کا صدقہ نبی کی سواری جو بنا، ایک ایک قبر کو دیکھتا گیا اور گزرتا گیا۔ اگر آپ سمجھ سکیں تو میں کہتا ہوں
وہ اس طرح بات میں تو کہوں گا، شاید پتہ نہیں آپ کس طرح سمجھیں، میں تو اس طرح ہی سمجھاتا ہوں اپنے کلاس روم میں جب کبھی یہ حدیث مبارکہ پڑھاتا ہوں تو حضور والا وہ اس طرح ہے کہ وہ دیکھتا گیا ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی اور گزرتا گیا، تو دیکھ کے معلوم کر کے گزرتا کیوں گیا؟ اس واسطے کہ یہ بھی ساڈا نہیں، یہ بھی ساڈا نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، گزرتا گیا، یہ بھی ہمارا نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، گزرتا گیا، آخر تو قبروں کے پاس ہو گیا، ان کے ہیں بھی ساڈے کے عذاب بھی ہو رہے اب وہ یہاں ضد کر کے کھڑا ہو گیا، سونا دو چار ڈنڈے ہی مار لے سنے، آخر ہیں تو رحمت اللہ کرم فرما سنا، پر جی میں اج لنگ گیا، اج انہاں دوتے کرم نہ ہویا تو پھر کدوں؟ اسی اسنا میں حضور اس کی پشت سے نیچے آ گیا۔ لیکن یہاں ایک بات میں کہنا چاہوں گا، میں نے گو کہ حافظ ابن حجر کو بھی پڑھا، علامہ کرمانی کو بھی پڑھا، میں نے اپنا امام بدر الدین عینی کو بھی پڑھا جو شارح ہیں بخاری کے یہ سارے، میں نے ان کو پڑھا، شروحات کا مطالعہ کیا، لیکن مجھے کہیں یہ جملہ نہیں ملا۔ آج میں آپ کی نظر کروں گا علماء کی موجودگی میں، آخر میں بھی تو مدینے والے کے در کا کتا ہوں، سب ہوں میں سرکار کا نوکر ہوں، میں سیدہ زہرا کے بابا، اور یہ میں یہاں کہنا اپنا حق سمجھتا ہوں کہ جس جانور کی پشت پر نبی سوار ہو اس کو اللہ تعالیٰ یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ قبروں کے اندر کے حالات کو جان لیتا ہے۔ جڑا نبی کی سواری بنے او دی شان کا اے ہے کہ جے دی سواری خود رسول بنے او دا مقام کی ہو۔ نبی پاک نے حکم دیا کوئی تازہ ہری ٹہنی لے کے آؤ، صحابہ کرام کھجور کی ایک ٹہنی کاٹ کے لے آئے، نبی پاک نے اس کے دو حصے کیے۔ میں نے کبھی کہا نہیں، لیکن آج پیر صاحب بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ آئے ہوئے کچھ ایسے ساتھی ہیں جو سمجھتے ہیں شاید بات کو، میرے جیسے نالائق آدمی کی بات کو۔ حضور وہ تو کلہاڑی سے، خنجر سے، تلوار سے کاٹ کے لائے، نبی پاک نے ہاتھ نال دو ٹکڑے کوئی چاقو کوئی خنجر، حق تو بنتا ہے نا کہ پڑھنا ہے یا پڑھانا ہے، غور تو کرنا ہے۔